بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان میں قانونی طور پر اور آئینی طور پر سزائے موت جائز ہے، لیکن 2008 سے سزائے موت عملی طور پر معطل ہے۔ ہزاروں افراد پاکستان کی مختلف جیلوں میں سزائے موت کے منتظر ہیں، اور ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سزائے موت کے قانون پر عمل درآمد ہو جائے تو پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سزائے موت کے قانون کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں 140 سے زائد ممالک میں سزائے موت کی سزا ختم کی جا چکی ہے، اور وہاں پہ دہشت گردی بہت کم ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بہت سے مغربی ممالک کے ساتھ تقابلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا، اس لیے یہ آرگومنٹ پاکستان میں غلط ہے۔ تو کیا اگر سزائے موت دوبارہ شروع ہو جائے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے اور علمی انداز میں گفتگو کریں گے، کوئی ہم سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر پرویز رشید صاحب، وزیر قانون کی حیثیت سے موجود ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب معروف اسکالر ہیں، اسلامی یونیورسٹی سے ان کا تعلق رہا ہے۔ جناب انصار عباسی صاحب دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے، لیکن کافی کالم لکھ چکے ہیں سزائے موت کے حق میں، اس لیے ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبداللہ ملک صاحب، جو سول سوسائٹی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں۔ رشید صاحب، پاکستان میں 2008 سے سزائے موت معطل ہے، یعنی آپ کی حکومت نے معطل نہیں کی، یہ آصف زرداری صاحب کے دور سے ہی ختم ہے۔ 2008 میں ان کی حکومت آئی، اس کے بعد سے سزائے موت نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سزائے موت کا قانون کیوں معطل ہے؟ میر صاحب، اصولی طور پر جیسا آپ نے خود بتایا، آئین پاکستان کا اس سزا کو رکھتا ہے، اور مذہبی طور پر بھی ہمارے اسلام میں یہ سزا موجود ہے، اور جرائم کے حوالے سے اس سزا کو برقرار رکھا گیا ہے۔ لہذا مذہبی طور پر کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، آئینی طور پر اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اس سزا کو ختم بھی نہیں کیا گیا، اس سزا کو معطل کیا گیا۔ اب پاکستان نے اس سزا کو کیوں معطل کیا؟ یہ درست ہے کہ جو شخص کسی کو زندگی سے محروم کرتا ہے، آئین اس کی زندگی ختم کرنے کی اجازت دیتا ہے، بشرطے کہ عدالت میں اس کا جرم ثابت ہو جائے۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ ریاست جو ہے اس کو اپنے وسیع تر مفادات کو بھی دیکھنا ہے، اور ایک ریاست جس میں 18 کروڑ 20 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان 20 کروڑ لوگوں کے مفادات کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، مذہبی اسکالر یہاں پہ موجود ہیں، انصار عباسی صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب قحط پڑا تو انہوں نے ایک سزا کو معطل کیا تھا، چوری کے عوض ہاتھ کاٹنے کی سزا، جو اسلامی سزا ہے، اس کو معطل کر دیا۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے اسلام کی ایک سزا جو ہے اس کو معطل کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام کی اسپرٹ کو، روح کو سمجھتا ہوں، میرے ذمہ اپنی ریاست کے لوگوں کو خوراک جو ہے، ریاست کی ذمہ داریوں میں ہے کہ لوگ بھوکے نہ مریں، اور اگر قحط پڑ گیا ہے، بھوک پڑ گئی ہے، اور کسی سے یہ جرم سرزد ہو رہا ہے تو اس کا جرم اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن مجھے ایک عمومی صورتحال کو بھی دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان نے اپنی ایک عمومی صورتحال دیکھی کہ پاکستان اس دنیا کا حصہ ہے، اور پاکستان کے اقتصادی مفادات دنیا کے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے آج بھی پاکستان میں ہمارے صحت، تعلیم، ہمارے صاف پانی پینے کا ایشو ہو، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ مدد درکار ہوتی ہے، ان کا تعاون درکار ہوتا ہے۔ یورپی یونین نے ایک فیصلہ کر لیا کہ جن ممالک میں سزائے موت کو برقرار رکھا جائے گا یا لوگوں کو سزائے موت دی جائے گی، ان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ لیکن اگر اس سزا کو سسپینڈ کیا جائے، اس سزا کو ختم کیا جائے، تو وہ آپ کو کچھ سہولتیں ایسی فراہم کر دیتے ہیں جس سے آپ کے 18 کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان نے جب یہ فیصلہ کیا تو اسی نقطۂ نظر کے تحت کیا کہ اگر ایک چیز کو کچھ عرصے کے لیے ہم سسپینڈ کر دیں تو پاکستان کو وہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں
جو کہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے، پورے پاکستان کو وہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ اس کو ہمیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اسی دلیل کے پیش نظر کیا گیا کہ 18 کروڑ لوگوں کو ایک فائدہ مل سکتا ہے اور پاکستان کو اس فائدے سے محروم نہ کیا جائے۔ جی صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، آپ نے پرویز رشید صاحب کا تفصیلی جواب سنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کا جو آئین ہے وہ بھی قرآن اور سنت کے تابع ہے۔ قرآن کا اس سلسلے میں ایک صراحتاً حکم ہے اور وہ ہے قتل کے بدلے قتل، دیت یا ورثہ کی طرف سے اس کے لیے معافی۔ یہ تینوں صورتیں وضاحت کے ساتھ قرآن میں آ گئی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اسی بنیاد پر فیصلے کیے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانہ اقدس میں بھی اسی بنیاد پر فیصلے کیے گئے۔ پرویز رشید صاحب نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوٹ کیا ہے، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ وہ بالکل درست ہے یہ بات کہ انہوں نے معطل کیا کچھ سزاؤں کو، لیکن اگر آج کوئی فاروق اعظم کے منصب جلیل پر فائز ہے تو میرے خیال میں پاکستانی قوم پھر اس کو یہ حق دینے کے لیے تیار ہوگی۔ لیکن موجودہ حالات میں جہاں کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں مغربی قوتوں کی طرف سے، وہاں آپ کے اس فیصلے سے پاکستان میں بربریت کا اضافہ ہوگا، درندگی کا اضافہ ہوگا۔ اس بربریت اور درندگی کو روکنے کے لیے جس نے ہمارے پورے ملک کے امن کو تہوبالا کر دیا ہے، لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں، اور کوئی شخص بھی ایک امن کی فضا میں گھر سے باہر نہیں آ سکتا۔ اگر آپ اس سزا کو بھی معطل کر دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر آپ کے پاس کوئی اس کے سد باب کے لیے اور طریقہ کار موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ امن نہیں ہوگا، یہاں دہشت گردی کی فضا ہوگی، یہاں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوگی، درندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہوگا، گینگ ریپ ہو رہا ہوگا، اور ایک شخص جو ہے وہ سینکڑوں زندگیوں کے خون سے ہولی کھیلے گا، اور بچوں کے ساتھ زیادتی، بچیوں کے ساتھ زیادتی، اور ہم صرف کچھ مالی امداد کے صلے میں ایک اسلامی قانون کو جس کو ختم کرنے کا ہم میں سے کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، ختم کر دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کی روح کے منافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ عبداللہ ملک صاحب، آپ سول سوسائٹی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں، سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ سزائے موت کا قانون پاکستان میں معطل ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بحال کیا جائے، اس سے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ بالکل اسلام میں تو پھر قصاص اینڈ دیت کا یعنی کہ ایک ریمیڈی اویلیبل ہے۔ ایسے ہی ہم جب کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 45 جو پریزیڈنٹ کی پاور کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اس میں بھی پریزیڈنٹ کو اختیار حاصل ہے، وہ کسی کی سزا معاف کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں، سزا یہ بات یہ نہیں ہے کہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے کیا وہ ان چیزوں کو اس پہ پورا اترتا ہے؟ آپ کا جو میڈیکو لیگل سسٹم ہے، آپ کا جو انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے، آپ پورے نظام کو دیکھیں۔ یہ کوئی بات، یہ وہ تھوڑا سا ایشو نہیں ہے کہ دیں یا نہ دیں۔ یہ بالکل میں پرویز رشید صاحب کی بات سے ایگریڈ کرتا ہوں کہ جو مہذب ممالک میں ان میں یہ کمی ہوئی ہے اور ہمیں وہ جو ایریاز ہیں ریوزٹ کرنا ہوگا۔ جیسے آپ نے بھی اپنے شروع میں کہا کہ دنیا کے 140 ممالک میں یہ سزا پر عمل درآمد ختم ہو گیا، اور ہم تو اس پروسیس لیکن ملک صاحب جن ممالک میں سزا پہ عمل درآمد ہو رہا ہے ان ممالک میں چین بھی شامل ہے، اس میں ایران بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہے، اور یہاں پہ کرائم کا اور دہشت گردی کا ریٹ بہت کم ہے۔ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں وہاں کا جو معاشرہ ہے نا وہ ہمارے سے ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں ہمارے ایک بندہ کسی کو اگر مرڈر کر دیتا ہے تو اس کا وجوہات اور ہیں۔ یہاں تو دہشت گردی ہے، یہاں تو دیکھیں ایک جعلی میڈیسن دینے پہ کتنے لوگ مر جاتے ہیں، یہاں تو ہم دن دہاڑے 14 لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ پھر آپ سلیم شہزاد کا کیس دیکھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا
کہ آپ انصاف لینے جاتے ہیں تو جو آپ اس سپورٹنگ ہوتے ہیں, جو گواہ ہوتے ہیں, ان کو ہی مار دیا جاتا ہے. تو مجھے تو یہ نہیں ہے کہ ایک سزا آپ دے دیں, ڈکلیئر کر دیں, لیکن یہ کہ اس کے جو ادوار ہیں, اس کے جو طریقہ کار ہے, جو جوڈیشل, میں نے جیسے پہلے وہ سارا یہ اتنا پاکستان میں مشکل ہے. آپ کو ساری, میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ, اگر ہم یہ کہیں کہ ختم کر دیں تو شاید یہ ہماری سوسائٹی کو ڈائجسٹ نہ ہو. میں یہ کہوں گا کہ اسے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, انصار بازی صاحب, آپ نے تو اس کی سیدھی سیدھی کہا کہ جی سزائے موت کے قانون کو بحال کریں, دہشت گردی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, عراق وہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ سزائے موت ہے, یمن ان ممالک میں شامل ہے جہاں سزائے موت ہے, لیبیا میں سزائے موت ہے, تو یہاں پہ تو دہشت گردی بہت ہو رہی ہے. دیکھیں, میرا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے, یعنی خون کے بدلے خون. قصاص مطلب یہ ہے کہ جس نے مرڈر کیا اس کو آپ سزائے موت دیں, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے سوسائٹی کے لیے. ٹھیک ہے, میرا دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جو یورپین یونین کی جو کیمپین ہے پوری دنیا میں, اور جو آپ 140 ممالک کی بات کر رہے ہیں, بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ڈیتھ پینلٹی کو ختم کر دینا چاہیے. بہت سے ممالک مورٹوریم میں چلے گئے ہیں, جس طرح ہم چلے گئے ہیں, پاکستان چلا گیا ہے, لیکن بہت سے ممالک میں تو آلریڈی فیصلہ آئین اور قانون کے تحت ہو چکا ہے کہ ان ممالک میں کبھی بھی سزائے موت نہیں دی جائے گی. سب سے پہلے تو میرا اعتراض یہ ہے کہ ہماری حکومت یا کسی بھی حکومت کو کیسے یہ فیصلہ لینے کا حق ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو تبدیل کر دیں. اللہ کے قانون کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ عراق میں کیا ہوا, وہاں پہ کیا ہوا, میں آپ کو اس میں کاؤنٹر دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ایران کے کیا حالات ہیں, آپ مجھے بتائیں سعودی عربیہ کے کیا حالات ہیں. آپ بہت اعتراض کریں, یہ تو سوال میں نے کر دیا نا عبداللہ ملک صاحب سے. نہیں, ایک اور بات, ملا عمر جب افغانستان میں آئے, آپ اعتراض کریں طالبان کی بہت سی باتوں سے, وہاں پہ کرمنل جسٹس سسٹم کچھ بھی نہیں تھا, انفراسٹرکچر, کورٹس, پولیسنگ زیرو. آپ مجھے بتائیں کہ کس بنیاد کے اوپر انہوں نے کرائم کو زیرو کیا افغانستان کے اندر. پھر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں رسک دے گا یورپین یونین. آپ یہ مجھے بتائیں کیا امریکہ سے ان کے تعلقات ختم ہو گئے؟ امریکہ کی کتنی سٹیٹس میں ڈیتھ پینلٹی آج بھی دی جاتی ہے؟ بالکل ہے. مجھے بتائیں کہ انڈیا میں اجمل قصاب, اور اس سے پہلے وہ جو ہمارے کشمیری جو ایک لیڈر کو شہید کیا گیا افضل گرو, ان کے لیے پھانسی. سو جہاں پہ انڈیا کا کتنا یورپین یونین نے یا یورپین کمیشن نے. اچھا, لیکن ابھی بنگلہ دیش میں پچھلے سال عبدالقادر مولا کو پھانسی ہوئی, اور اس سال انہوں نے مطیع الرحمان نظامی کو پھانسی کا اعلان کیا, تو اس پہ یورپی یونین نے بنگلہ دیش کے ساتھ پروٹیسٹ کیا ہے. دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اسلامی ریاست, آئین کو پڑھیں تو ہم پابند ہیں کہ ہم قانون, ہمارا جو ملک ہے یہ قرآن اور حدیث کے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ایک اور چھوٹی سی بات, جو پرویز رشید صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی نا, دیکھیں وہ جو قحط فیمن والی بات تھی, فیمن کی صورت میں چونکہ حالات ایسے تھے کہ لوگ بھوک کی وجہ سے چوری کر سکتے تھے. ہمارا جو نظام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ عدل و احسان ہے, احسان کے ساتھ عدل کیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں, 50,000 لوگوں کا مرڈر پاکستان میں ہوا, میں ٹیررزم کے علاوہ بات کر رہا ہوں, ٹارگٹ کلنگ روز کی جاتی ہے. آپ ڈیٹرنس کو ہی ختم کر رہے ہیں, اور لا اینڈ آرڈر ہمارا زیرو ہو گیا. مجھے بتائیں کہ اس ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ مل جائے گا یورپین یونین سے, لیکن یہ چونکہ جرائم پیشہ افراد کے لیے ڈیٹرنس ہمارے ملک میں ختم ہو چکا ہے. اب یہ بتائیں کہ اس سے جب سیکیورٹی نہیں ہوگی, نہ کوئی انویسٹمنٹ کرے گا, نہ یہاں پہ کاروبار پھلے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں پرویز صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن ہزارہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر سخاوت شاہ صاحب کا موقع بھی ذرا سن لیں. میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ جب ایک آدمی کو اس کے جرم سے کے بدلے میں سزا دے دیتے ہیں تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا. وہ جو جرم اس نے کیا, وہ اس کے بدلے میں جو سزا اسے ملنی چاہیے, ساری زندگی وہ دیکھے کہ اس نے کیا جرم کیا ہے, تو وہ اس سے آزاد ہو جاتا ہے, بلکہ اس کی سزا اس کے بچوں کو ملتی ہے. تو اس کو عمر قید یا اس طریقے سے, تاکہ وہ کوئی بہتر طریقہ ہو سکے, تو میرا سزائے موت کے اس طرح حق میں نہیں. جی پرویز رشید صاحب. جی, انصار بازی صاحب نے اور صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے, پاکستانی ریاست ایک اسلامی ریاست ہے, یہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. تو تبدیل تو کسی نے کیا بھی نہیں نا. اچھا, معطل کیا ہے. پاکستان میں اس سزا کو کسی نے ختم نہیں کیا, اللہ کے حکم کی سرکوبی تو کسی نے نہیں کی. ہم تو اسی لیے نہیں کی گئی کہ بحیثیت مسلمان کے
ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ ہمارے آئین میں کہا گیا ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو کہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہو، تو اس قانون کو تو قائم رکھا گیا ہے، اس کو وقتی طور پر سسپینڈ کیا گیا ہے۔ اور میر صاحب یہ بالکل درست بات ہے جو میرے دونوں ساتھی فرما رہے ہیں، ان کے آرگومنٹس میں بڑی جان ہے، بڑا وزن ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے کسی سے پیسے لے کے اس قانون کو تو پاکستان نے سسپینڈ نہیں کیا۔ یورپین یونین سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہمیں پیسے دیں اور ہم ان 6 لوگوں کو سزائے موت نہیں دیں گے۔ ہمیں اپنے کارخانوں میں کام کرنے والا جو مزدور ہے، کیا اس کو بھی سزا سے بچانا ہے یا نہیں بچانا؟ اس کو بے روزگاری سے بچانا ہے یا نہیں بچانا؟ اگر آج ہم اس سزا کو معطل نہ کریں تو اس کے عملی نتیجے کیا نکلیں گے کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں، جن کے لیے یورپین یونین نے اپنا دروازہ کھولا ہے، وہ ان ایکسپورٹس کو دروازہ بند کر دیں گے۔ ان کے لیے تو دنیا کے بہت سے ملک ہیں جو آپ کو ریپلیس کر لیں گے۔ آپ کے پاس دنیا میں کون سی منڈیاں رہ جائیں گی جہاں پہ چل کے آپ اپنی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کو بیچیں گے، اپنی لیدر پروڈکٹس کو بیچیں گے، اپنی دوسری پروڈکٹس کو بیچیں گے؟ تو جب ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، کیا اس سے جرائم میں اضافہ نہیں ہوگا؟ جب لاکھوں لوگ جو ہیں وہ معاشی بدحالی کا شکار ہوں گے، جس کا بھی ذکر کیا گیا کہ خط غربت سے بھی نیچے لوگ زندگی اپنی گزار رہے ہیں، تو جب موت، کیا یہ پھانسی کی سزا ان تمام مزدوروں کو نہیں ہوگی جن کے کارخانے بند ہوں گے؟ اور اس کے نتیجے میں، اور پھر اس کا اثر صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے کارخانے بند ہو جائیں گے، آپ کی زراعت جو ہے، جو کاٹن اگاتا ہے آپ کا کسان، وہ بھی اس سے متاثر ہو جائے گا۔ تو یہ جب 18-19 کروڑ لوگوں کے ملک کو ہم سزا دینی شروع کریں گے، اب آپ کو اس میں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہمیں 18-19 کروڑ لوگوں کے روزگار کو چلاتے رہنا ہے؟ اس کے لیے اگر اس سزا کو کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم عدولی ہو رہی ہے؟ اگر تو واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی ہے صرف سسپینشن میں، تو ضرور اس کو سوسائٹی کو دوبارہ ڈیبیٹ کر لینی چاہیے اس میں۔ انصار صاحب بھی اپنے لیے لکھتے رہتے ہیں، میرے دوست اور بھائی نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کا اپنا ایک ریشنل ہے، اس ریشنل کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں بالکل۔ صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، یہ جو لاجک ہے اس کا آپ کیا جواب دیں گے کہ اگر فوری طور پہ ہم نے سزائے موت کے قانون پہ عمل درآمد شروع کر دیا، لوگوں کو پھانسیاں دینی شروع کر دیں، تو یورپی یونین جو ہے اس کی پابندیاں دوبارہ پاکستان پہ لگ جائیں گی اور اس سے ایکسپورٹ متاثر ہوگی، بہت سے کارخانے بند ہو جائیں گے، کارخانے بند ہوں گے، بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، بہت سے لوگ بے روزگار ہوں گے تو جرائم بھی پھیلیں گے۔ میر صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پہلے میں سخاوت شاہ صاحب کی جو گفتگو سنی ہے اس پہ ایک مختصر سا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سخاوت شاہ صاحب کو تو یہ سب معلوم ہے کہ اگر کسی کو پھانسی دے دی گئی تو اس کے پسماندگان پھر کس قسم پرسی کے عالم میں زندگی بسر کریں گے، لیکن میں حیران ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ سارے مناظر خدا کے سامنے بھی ہیں، جس نے کہا ہے کہ قصاص جو ہے وہ قوموں کے لیے زندگی مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم پرہیزگار ہو، اگر تم اللہ سے خوف کھانے والے ہو۔ دوسری بات جو پرویز صاحب نے فرمائی ہے وہ بالکل اپنی جگہ ایک درست آرگومنٹ ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ دین کے بارے میں ہم نے کہاں کہاں کمپرومائز کرنا ہے۔ کیا اور جو معاملات مغرب میں پائے جاتے ہیں اور آج ان پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، کل آنے والے مستقبل میں وہ اسی طرح کی کسی پابندی کا اظہار کر کے وہ کہیں کہ ان معاملات کو بھی تم اپنی سوسائٹی میں پنپنے کی اجازت دے دو، تو کیا اس وقت بھی ہم اس کے لیے تیار ہوں گے؟ اچھا، اس سوال کا میں ان سے جواب لے لیتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں میں زہرہ یوسف صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گا جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ جی السلام علیکم زہرہ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ جی زہرہ صاحبہ، ہمارے ساتھ سینیٹر پرویز رشید صاحب موجود ہیں، لا منسٹر ہیں، صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب ہیں، انصار بازی صاحب ہیں، اور ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ سزائے موت کا قانون جو ہے یہ ریوائیو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اگر سسپینڈ ہے تو کیوں سسپینڈ ہے؟ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سزائے موت دوبارہ شروع ہو جائے تو پاکستان سے ٹیررزم ختم ہو جائے گا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ہمیشہ مخالفت کیا ہے ڈیتھ پینلٹی کی،
اور ہمارا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ ڈیتھ پینلٹی سے جرائم میں کمی نہیں آتی ہے. اگر آپ پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو آزادی کے وقت 2 ایسے کرائمز تھے جس کے لیے ڈیتھ پینلٹی تھی مقرر. ایک تھا قتل اور دوسرا تھا غداری. اب تقریباً 26 یا 27 جرائم ہیں جن کے لیے ڈیتھ پینلٹی مل سکتی ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ جرائم میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اور ایگزیکیوشن تو دسمبر 2008 میں آخری ہوئی ہے، مگر اس کے پہلے بھی جب لوگوں کو دی جا رہی تھی پھانسی تب بھی کوئی کمی نہیں آئی جرائم میں. اور یہ جو ہے ڈیٹا، یہ اگر آپ دنیا کے ان ممالکوں کو دیکھیں جہاں پہ بلکہ 130 سے زائد ہیں ممالک جہاں پہ ڈیتھ پینلٹی ختم کر دی گئی ہے جی. تو چاہے آپ اس کو پیراڈاکس سمجھیں یا جو بھی، تو وہاں پہ کرائم کے ریٹ میں کمی ہے. اگر ان سے کمپیئر کریں جہاں پہ ڈیتھ پینلٹی ہے وہاں پہ کرائم بھی زیادہ ہے. اچھا، جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے تو اس میں کچھ کنٹریز ایسے ہیں، مثلاً چائنا ہے، ایران ہے، سعودی عربیہ ہے. یہ وہ ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ سزائے موت دی جاتی ہے، اور چائنا میں، ایران میں، سعودی عربیہ میں ٹیررزم اور جرائم کافی کم ہیں. تو اس کا کیا جواب دیں گی آپ؟ دیکھیے، جہاں تک چائنا اور سعودی عربیہ کا تعلق ہے تو وہاں کے تو میڈیا بھی آزاد نہیں ہے. تو وہاں کیا ہوتا ہے، جیسے چائنا کی بھی ڈیتھ پینلٹی کے فگر جو ہیں وہ صحیح نہیں ملتے ہیں. تو وہاں میڈیا آزاد نہیں ہے، ریپریشن بہت ہے. اور ہم لوگوں کو میرے خیال سے کم اگر آپ سعودی عربیہ کو دیکھیں تو ہمارے خیال سے ہماری سوسائٹی پولیٹیکل حوالے سے اور کلچرل حوالے سے میرے خیال سے زیادہ ڈیولپڈ ہے. تو اپنے کو سعودی عربیہ سے نہیں کمپیئر کریں. اور وہاں کے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر روز لوگوں کو سزائے موت دی جاتی ہے ڈرگ اسمگلنگ کے سے، مگر اس میں پھر بھی لوگ کر رہے ہیں ڈرگ اسمگلنگ، حالانکہ پتا ہے لوگوں کو کہ سزائے موت وہاں پہ ہے. بہت بہت شکریہ. جی پرویز رشید صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں صرف اپنے دونوں دوستوں سے یہ دریافت کرنا چاہ رہا تھا کہ دونوں نے قصاص کا ذکر کیا ہے. جی، یہ درست بات ہے قصاص کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا، لیکن دیت کا بھی تو قانون موجود ہے نا جی. آخر اس کی کیا، اس کو کیسے ریشنلائز کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کے لواحقین جو ہیں، اور دیت کے بارے میں بھی تو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے دیکھے ہوں گے جس کی وجہ سے دیت کا قانون جو ہے وہ موجود ہے کہ اگر کسی سے قتل ہو گیا اور وہ آپ قصاص نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کے ساتھ اس کو کچھ اس کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ طے کر کے تو آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے. تو وہ کیوں پھر لیکن اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا جس طرح ریمنڈ ڈیوس وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن وہاں دیت کا نام استعمال ہوا تھا. دیت کا نام استعمال ہوا، لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اسلام میں تو موجود ہے دیت کا. پھر اس کی آخر وہ کیوں؟ لیکن یہ اختیار ریاست کا یا عدالت کا نہیں ہے، یہ تو لواحقین کا اختیار ہے. جی، میرا کہنا یہ ہے کہ اختیار تو کسی کو بھی دیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کچھ فوائد ہوں گے تو اس سہولت کو رکھا گیا نا. جی صاحب اس کا کیا جواب؟ گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا اپنی ابتدائی گفتگو میں ہی کہ یہ 3 چیزیں ہیں، قصاص ہے، دیت ہے اور معافی ہے. اب اس میں جو بیسک فلسفی ہے اور اس کا جو حکمت ہے اللہ رب العالمین کی، وہ یہ ہے کہ آپ یہ حق دے رہے ہیں اس کے ورثاء کو. اگر وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے تو اس سے جرائم کی روک تھام ہوگی، ایک جذبہ انتقام ٹھنڈا پڑے گا اور وہ آپس میں صلح صفائی کا ایک معاملہ ہوگا. اور اگر وہ معاف کرتے ہیں تو جہاں ان کے اندر انتقام کا جذبہ ماند پڑ جائے گا، وہاں جس شخص کو وہ معاف کر رہے ہیں اس کے اندر بھی خیر سگالی کے جذبات پیدا ہوں گے، اس کے اندر بھی احسان پیدا ہوگا، اس کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا جنہوں نے اس کو معاف کیا ہے. لیکن اگر آپ نہ قصاص دیت کی بات کرتے ہیں، نہ ورثاء کی طرف سے معافی کی بات کرتے ہیں،
اور قصاص کے قانون کو ختم کرتے ہیں یا معطل کرتے ہیں تو اس سے تو جذبہ انتقام پروان چڑھتا ہے. اور پھر دیکھیے گزارش یہ ہے, مجھے اس آرگومنٹ میں یعنی میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک شخص کو مارنے سے کیا فائدہ, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس نے جس شخص کو مارا ہے اس کے پسماندگان بھی پیچھے موجود ہیں یا نہیں ہیں, ان کی بھی زندگی اجیرن ہوئی ہے یا نہیں ہے, اس نے کتنی فیملیوں کو تباہ کیا ہے, اور وہ کس طرح قسم و پرسی کے عالم میں زندگی گزاریں گے. ایک قاتل سے تو ہماری ہمدردی ہے لیکن مقتول سے ہماری ہمدردی نہیں, ظالم سے ہے, مظلوم سے نہیں. نہیں, اس کو آپ ہمدردی کہہ رہے ہیں, یہ ہمدردی کر رہے ہیں جی آپ قاتل کے ساتھ؟ میر صاحب, میں جو چاہتا تھا میرے ساتھی نے وہ بات کہہ دی. اچھا, انہوں نے خود بتا دیا کہ دراصل ایک راستہ رکھا گیا ہے کہ انتقام در انتقام در انتقام در انتقام کا جو ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے کسی کو زندگی سے محروم کرنے سے, اس کو ختم کرنا بھی بہرحال انسان کے فرائض میں شامل ہے. ٹھیک ہے, ریاست کے فرائض میں بھی شامل ہے کہ وہ انتقام در انتقام کے جذبات جو ہیں ان کو بھی اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے بھی اسے سوچنا چاہیے. اور یہ انہوں نے خود بتا دیا, ایک فائدہ بتا دیا جس کا کوئی تعلق کسی دوسری چیز سے نہیں ہے. جو دیت کے قانون کا فیصلہ, جو فائدہ انہوں نے بتایا, جو آرگومنٹ انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ یہ جذبہ انتقام کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو جو لوگ سزائے موت کی ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی تو یہی آرگومنٹ دیتے ہیں کہ سزائے موت کو ختم کرنے سے دراصل آپ انتقام لینے کا جذبہ جو ہے اس کو ختم کریں گے. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف فرد کے انتقام کا جذبہ نہیں, ایک ریاست جو ہے وہ جب کسی کو زندگی سے محروم کرتی ہے, کیونکہ جو پھانسی ہے, جو سزائے موت ہے, وہ ریاست دیتی ہے, اسٹیٹ دیتی ہے. اسٹیٹ جب کسی کو زندگی سے محروم کرتی ہے تو اس کے اپنے اثرات ہیں پھر جو اس ریاست پہ, معاشرے پہ چاہتے ہیں. میں اب اس کے حق میں یا اس کے مخالفت میں بات نہیں کر رہا کیونکہ میری پوزیشن نہیں ہے یہاں پہ کہ میرا تو, میں ریاست کو چونکہ اس وقت نمائندگی کر رہا ہوں اور ریاست کا اپنا ایک فیصلہ ہے کہ اس نے اس کو ختم نہیں کیا, سسپینڈ کیا ہوا ہے. یہ بحث اب اس کے خاتمے کی طرف جا رہی ہے, لیکن میں صرف اس کے کہہ رہا ہوں کہ یہ مختلف پہلو ہیں, ہمیں ان کے سارے پہلوؤں پہ غور کر لینا چاہیے. بالکل. اور ایک اور بات بھی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کرتا ہوں. جب ہم دیکھیں دنیا میں 10 ملک ایسے بھی ہیں جنہوں نے سزائے موت اپنے ملک میں تمام جرائم کے لیے جو مختلف جرائم میں دی جاتی تھی اس کو ختم کر دیا, لیکن 10 ممالک ایسے ہیں کہ سزائے موت انہوں نے ختم کر دی, لیکن ان کے ملک میں بھی سزائے موت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو ریاست کے خلاف جنگ میں مصروف رہتی ہیں. ہمارے پاس جو دہشت گردی سے اگر اس کا کوئی تعلق بنتا ہے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اگر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو ان 10 ممالک کی پیروی پاکستان بھی کر سکتا ہے. پاکستان اس آرگومنٹ کو استعمال بھی کر سکتا ہے. لیکن یہاں تو کنٹرڈکشن آ جائے گی نا پھر. جی, تو پھر یورپی یونین نہیں بولے گی. نہیں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو یورپی یونین کے ساتھ بھی اپنا مقدمہ لڑنا ہو, یورپین یونین کے ساتھ جب آپ مقدمہ لڑنے جائیں تو دہشت گردی ان کا بھی ایشو ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں یا یہ بات کی بھی جا سکتی ہے. میں تو اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں. لیکن دیکھیے ہمارے ہاں کا جو دہشت گرد ہے وہ تو موت کو اپنی حیات سمجھتا ہے, وہ تو خودکش جیکٹ پہنتا ہے, وہ دہشت گردی میں صرف دوسرے کو نشانہ نہیں بناتا, اپنے آپ کو بھی ختم کر لیتا ہے. اس کو آپ پھانسی سے کیا خوف دلائیں گے؟ یہ ایک بہت ویلڈ کوشچن ہے انصار بھائی صاحب. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے ایک وقفہ بھی لینا ہے, لیکن وقفہ لینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی, جنوبی ایشیا کی اور دنیا کی تاریخ میں سزائے موت جو ہے یہ بہت سے سیاسی رہنماؤں کو بھی دی گئی ہے. اگر ہم ماضی قریب کا جائزہ لیں تو صدام حسین عراق کے صدر تھے, ان کو پھانسی دی گئی. اسی طرح کرنل قذافی تھے, پھانسی نہیں دی گئی لیکن ان کو بھی جان بوجھ کے قتل کیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پاکستان میں پھانسی دی گئی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا بنگلہ دیش میں بھی آج کل بہت سے لوگوں کو پھانسی کی سزائیں دی جا رہی ہیں. اسی طرح ہندوستان میں مقبول بٹ, بہت بڑے کشمیری رہنما تھے, مقبول بٹ صاحب کو 1984 میں پھانسی دی گئی تھی. افضل گرو صاحب کو کچھ عرصہ پہلے پھانسی دی گئی, اور ترکی کے ایک وزیر اعظم تھے عدنان مینڈرس, ان کو پھانسی دی گئی. میرے پاس ایک بہت لمبی لسٹ ہے
کہ جو سزائے موت کا قانون ہے یہ صحیح یا غلط لیکن یہ سیاسی انتقام کے طور پہ بھی استعمال ہوتا رہے، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ لیکن پرویز رشید صاحب نے ایک سوال اٹھایا، بہت اہم سوال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔